تیسری ٹیم کے بعد چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. مقابلہ بڑا سخت, ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. پہلا سوال بیٹا اپنا نام بتا دیجیے پہلے. رابعہ الطاف. ذرا اونچی آواز میں. رابعہ الطاف. رابعہ الطاف. جبران. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے, اب تو پہلے پریکٹس ہو چکی ہے, ایک جواب آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیا, اس کے نمبر نہیں ملے لیکن تالیاں بجیں, اس کے لیے شاباشی ملی. پہلا سوال بیٹا آپ یہ بتائیے کہ فتح مکہ کے دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہو کر دوسرا خطاب عام فرمایا اور خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو کس چیز سے گرایا تھا؟ کوہ صفا پر اور کمان کی نوک سے. درست جواب ہے جی, کوہ صفا پر کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا تھا اور کمان کی نوک سے وہ خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے. درست جواب بیٹا. دوسرا سوال آپ سے, غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے دوسری آیت کا ترجمہ سنائیے. اگر اللہ تعالیٰ کا نوشتہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا جو اس کے بارے میں تم نے لے, ضرور تم پر کوئی بڑا عذاب پہنچتا. درست جواب ہے جی, زبردست. ان کی کلیپنگ تھوڑی زبردست کلیپنگ کر دیجئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ طے نہ ہو چکا ہوتا تو پھر یہ جو ہے بہت زبردست عذاب پہنچتا. کہ یہ ایک بدر کا معرکہ بڑا شاندار معرکہ تھا. اللہ رب العزت نے اس کو حق و باطل کا ایک جو ہے وہ فرق بتایا تھا اور قرآن میں اس کو لکھا, قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھا. مسلمانوں کی طاقت کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی حمایت کا جو ایک یقین تھا جو اس غزوہ بدر میں تھا. تو اس حوالے سے یہ دونوں آیات کے ترجمے آپ کے سامنے آئے ہیں. تیسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ بتا دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشیر ان کے وزیر تھے. ان کے وزیر تھے, ان کے قاضی تھے, مشیر تھے. زبردست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. آپ نے دیکھا تینوں خلفاء نے کس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھا. انہی کے ذریعے سے آج مجھے اور آپ کو پتہ چلا نا کہ علی کا رتبہ بڑا درجہ بڑا اعلیٰ تھا, بڑا شاندار تھا. انہی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا. تو ہم نے بھی اس کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کے دور میں ان کے قاضی اور مشیر تھے اور انہی کی مرضی سے, انہی کی چاہت پر, خواہش پر, ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا فیصلہ عین مطابق شریعت ہوتا تھا. جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. ٹیموں سے آڈینس سے میری گزارش ہے کائنڈلی تھوڑا کلیپنگ ضرور کریں بچوں کے لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے, ان کو پتہ لگے کہ بھائی ہاں بیٹھے ہیں. آپ سے پانچواں سوال کرنا ہے, میں نے چوتھا کرنا ہے. چوتھا سوال بیٹا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی؟ اچھا میں نے ابھی انٹرو میں بھی یہ دعا کر دی ہے, یہ دعا میں نے انٹرو میں بھی بتائی ہے. میں نے کہا نا میری باتیں سنتے رہیں تو بہت سارے جوابات, کیونکہ مجھے نہیں سوال کی تسلسل کا پتہ ہوتا تو کیا آئے گا, صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا بتائیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی؟ ڈسکس کر لیجئے, مشورہ کر لیجئے. ذہن میں آ رہا ہے, جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بتائیے. پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی, جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بتا دیجئے. اچھا کوئی اور جواب دے گا؟ کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ آپ جواب دینا چاہتے ہیں, دیجئے جواب مائک میں. اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. درست جواب ہے. دیکھیں میں نے کہا نا تیاری بڑی شاندار ہوتی ہے ان کی, گھبرا جاتے ہیں بچے, تھوڑا پریشان ہوتے ہیں. یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ دعا ہوئی تھی اور پھر اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں. بالکل درست جواب نہیں ہوا, ان کا درست ہوا اور آپ کا جواب آپ نہ دے سکے. پانچواں سوال آپ سے بیٹا یہ ہے, 4 کے جوابات آپ نے, 3 کے جوابات آپ نے ٹھیک دیے ہیں. قرآن پاک کے نزول کا مکی دور کل کتنے دن پر اور مدنی دور کل کتنے عرصے پر محیط ہے؟ مکی دور کتنے دن کا ہے اور مدنی دور کتنے عرصے پر ہے؟ پہلے مکی بتا دیجئے. قرآن پاک مکی دور 4420 دن پر اور مدنی دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ. مکی دور تقریباً 13 سال, 4420 دن, 13 سال بنتے ہیں تقریباً, اور مدنی دور تقریباً 10 سال کا ہے. زبردست بیٹا, آپ کی 4 جوابات درست ہیں. ریپڈ فائر کی طرف جائیں گے, آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے, ریپڈ فائر کے لیے. سر, پاکستان کا قومی کھانا کون سا ہے؟ نہاری. درست. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام جس کتابچے میں تجویز کیا اس کا نام بتائیں. ابھی اور کبھی نہیں. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری جھوٹا کس کا اپنے دہن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. درست. کتنے صحابہ کرام عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد تھے؟ 80. 3 جوابات آپ کے درست ہیں. ریبیل ان کے بعد آپ نے کہا 3 جوابات آپ کے درست ہیں جی. 15 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں اور 40 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں. ایسا ہی ہے سر, 3 جوابات آپ درست دے پائے. چوتھا سوال بیل کے بعد تھا لیکن وہ بھی غلط تھا. اگر بیل کے اندر ہوتا تو ہم آپ کے نیگیٹو مارکنگ کرتے.
اور کتنے صحابہ تھے جی کو بتا سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد؟ 200 صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. یہ شان تھی علم کی. تو ہماری بیٹیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ اتنے اعلیٰ شاندار تعلیم حاصل کی, اور پھر دیکھیں تعلیم یافتہ خواتین کہ 200 صحابہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. زبردست مقابلہ, زبردست ٹیمیں بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے گا. ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.